ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں انتہائی دلچسپ سوالات اور ان کے جوابات لایا ہوں، اور آج کی ہماری ویڈیو نہایت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ تمامی ناظرین سے یہ گزارش ہے کہ پوری ویڈیو کو واچ کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ ہمارے پاس آج کا پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ رب العزت نے خود تخلیق فرمایا، پھر خود ہی اسی چیز کے بارے میں سوال کیا۔ وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی شے ہے جسے پروردگار عالم نے خود ہی تخلیق فرمایا، پھر اس چیز کے بارے میں خود ہی اللہ رب العزت نے سوال کیا۔ جی ناظرین، ہمارا آج کا پہلا سوال کہ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے خود تخلیق فرمایا، پھر خود ہی اس چیز کے بارے میں پوچھا۔ جی ناظرین، چلتے ہیں جواب کی طرف۔ یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا عصا مبارک ہے۔ موسیٰ کلیم کا عصا مبارک ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے تِلْکَ بِیَمِینِکَ یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جی ناظرین، آج کا ہمارا پہلا سوال اور اس کا جواب مکمل ہوا، یعنی کہ اللہ پاک نے خود موسیٰ علیہ السلام کا عصا تخلیق فرمایا، کیونکہ آپ کا عصا اللہ کی مخلوق میں سے ہے، پھر خود ہی اس چیز کے بارے میں موسیٰ کلیم سے پوچھا، خود ہی چیز کو تخلیق فرمایا، پھر خود ہی اس چیز کے بارے میں اللہ رب العزت نے سوال کیا۔ اب چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف کہ وہ کون سی شے ہے، وہ کیا چیز ہے جو بے جان ہے مگر سانس لیتی ہے۔ بہت ہی انٹرسٹنگ سوال ہے، دلچسپ سوال ہے کہ وہ کون سی شے ہے جو ہے تو بے جان مگر سانس لیتی ہے۔ آئیے چلتے ہیں جواب کی طرف۔ جی ناظرین کرام، وہ صبح ہے۔ صبح سویرے کا جو وقت ہے، صبح، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، اور صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے، حالانکہ یہ صبح بے جان ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ دلیل مانگے کہ حافظ صاحب آپ کے پاس کیا دلیل ہے، تو حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے یہودیوں نے یہ سوال کیا تھا، اور مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جواب انہیں ارشاد فرمایا تھا۔ تو آج کا ہمارا دوسرا سوال تھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہے بے جان مگر سانس لیتی ہے۔ جی ناظرین کرام، وہ صبح ہے۔ صبح بے جان ہے لیکن سانس لیتی ہے۔ آئیے چلتے ہیں تیسرے سوال کی طرف کہ وہ کیا چیز ہے کہ اللہ نے خود اسے تخلیق فرمایا ہے، پھر خود ہی اس کا خریدار بن گیا۔ کہ وہ کیا ہے جسے اللہ نے تخلیق فرمایا ہے، پھر خود ہی اس کا خریدار بن گیا۔ بہت ہی انٹرسٹنگ سوال ہے، دلچسپ سوال ہے کہ وہ کیا چیز ہے کہ اللہ نے خود اسے تخلیق فرمایا، پھر خود ہی اس کا خریدار بن گیا۔ جی ناظرین کرام، وہ انسان ہے، وہ حضرت انسان ہے کہ اللہ نے خود انسان کو تخلیق فرمایا ہے، پھر خود ہی اس کا خریدار بن گیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے 11ویں پارے میں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے فرمایا کہ میں انسان سے خرید و فروخت کرنا چاہتا ہوں، ان سے جانیں لوں گا اور بدلے میں جنت عطا کروں گا۔ انٹرسٹنگ سوال تھا کہ وہ کیا چیز ہے کہ جسے اللہ نے خود تخلیق فرمایا ہے، پھر خود ہی اس کا خریدار بن گیا۔ جی وہ حضرت انسان ہے۔ کتنا اللہ پاک نے انسان کو عظمت اور مقام اور مرتبہ رفعت عطا فرمائی ہے کہ خود تخلیق فرما کے پھر خود ہی اس انسان کا اللہ رب العزت خریدار بن گیا۔ آئیے چلتے ہیں چوتھے سوال کی طرف کہ وہ کیا چیز ہے جو بے جان ہو کر جس نے کعبے کا طواف کیا۔ وہ کیا شے ہے، وہ کیا چیز ہے جو بے جان ہو کر، جس کے اندر جان نہیں تھی، بے جان ہو کر جس نے کعبے کے 7 چکر لگائے۔ پھر سوال دہراتا ہوں، بہت ہی انٹرسٹنگ سوال ہے کہ وہ کیا چیز ہے، وہ کیا ہے جو بے جان ہو کر جس نے کعبہ معظمہ کے 7 چکر لگائے۔ جی ناظرین، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔
جو بے جان ہو کر جب نوح علیہ السلام کے دور میں پانی آیا تھا، سیلاب آیا تھا، لوگوں پر اللہ کا عذاب آیا تھا، تب نوح علیہ السلام کی کشتی چلتے 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 جس وقت کعبہ معظمہ کے قریب پہنچی تو اس کشتی نے کعبہ معظمہ کے 7 چکر لگائے تھے۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اور یہ تھے آج کے ہمارے انٹرسٹنگ سوال اور ان کے جوابات۔ امید کرتا ہوں تمام احباب کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ تمام ناظرین کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پھر لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اللہ حافظ۔